عامر ڈوگر صاحب، اسد کیسر صاحب، عامر ڈوگر صاحب، اسد کیسر صاحب، کائنڈلی میری بات سن لیجئے۔ جی اسد صاحب، اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گے تو عمر ایوب صاحب کیسے بات کریں گے؟ آنریبل اسپیکر اور انتہائی قابل احترام The Honorable Prime Minister is speaking. کائنڈلی بیٹھیں تاکہ عمر ایوب صاحب کی بھی باری آ سکے بات کرنے کی۔ کائنڈلی تشریف رکھیں تاکہ اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے بات کرنا ہے۔ میں آج کی اپنی تقریر اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور پورے ایوان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے نامزد کیا، اور میں اپنے حلیف پارٹیز کے سربراہان جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، جناب چودھری شجاعت حسین اور چودھری صالح حسین، اور جناب عبدالعلیم خان اور سردار خالد مکسی، اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف، جو 3 مرتبہ پاکستان منتخب ہوئے، ان کی لیڈرشپ میں پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کے جو انقلاب آئے، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں کہ میاں محمد نواز شریف معمار پاکستان ہے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ انہی کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی، اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس نے پاکستان میں ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، اور شومیِ قسمت دیکھے کہ وہ شخص جوڈیشل مرڈر کی نظر ہوا، اور یہاں پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ ان کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت، قانون اور انصاف کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میاں محمد نواز شریف کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے پورے ملک
میں ترقی اور خوشحالی کے مینار تعمیر کیے اور ان کی تمام ان عوامی منصوبوں کے اوپر چونکہ تختیاں لگی تھی، بعض قوتوں کو یہ بات راست نہ آئی اور انہوں نے 3 بار محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، سلاخوں کے پیچھے بجوایا، بے بنیاد کیسز بنائے، جلا وطنیاں پر مجبور کیا، لیکن نہ میاں محمد نواز شریف نے، نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، نہ چیئرمین بلاول بھٹو نے ان تمام مظالم کے باوجود جو ان پر توڑے گئے، نواز شریف اور میری بھتیجی وہ جیل میں گئی، آصف زرداری صاحب کی ہمشیرہ وہ جیل میں گئی، مگر نواز شریف نے کبھی پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنا تو درکنار، انہوں نے کبھی کسی وقت کسی لمحے پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچنے کی کبھی سوچا تک نہیں۔ اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے کہا، ایک انتہائی دلگداز دل تھا ان کا کہ پاکستان کھپے۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق جو اس قومی قیادت نے پاکستان کی تاریخ میں ادا کیا۔ دوسری طرف میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جناب اسپیکر کہ جب ان کی باری آئی تو نہ صرف انہوں نے پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، بچوں، خواتین، بزرگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کیا گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے کہ زبان پر لائے نہیں جا سکتے، اور پاکستان کے خلاف زہر اگلا اور پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، حتیٰ کہ پاکستان کا جو اہم ترین جو پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کہا کہ تم نے IMF کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کرنی۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ فرق اس قیادت کا اور اس قیادت کا